حج کا خطبہ دیتے ہوئے امام کعبہ کے ساتھ کیا معجزہ پیش آیا، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، گزشتہ روز حج کے خطبے کے دوران ایک ایسا معجزہ رونما ہوا کہ امام کعبہ بھی حیران رہ گئے۔ یہ معجزہ آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، قرآن حکیم میں اللہ رب العزت کا حکم آیا ہے کہ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس کے حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں صرف ایک حج کیا، خود اس حج کی قیادت فرمائی، اور چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آخری حج تھا، اس لیے یہ تاریخ اسلام میں حجۃ الوداع کے نام سے موسوم ہے۔ وہ لوگ نہایت خوش بخت ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت بخشی اور انہوں نے حج کا فرض ادا کر کے تقوی حاصل کیا۔ دراصل حج کے معنی قصد یا ارادے کے ہیں۔ بیت اللہ کے حج کے ارادے سے مراد صرف اللہ کی رضا ہے۔ اس کا مقصد نہ تو تجارت ہے اور نہ ہی سیر و تفریح۔ حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ حج کی افعال میں اشکانہ شان ہے۔ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا عشق ہوگا وہ دین میں زیادہ مضبوط ہوگا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت اللہ کے گرد پھرنا اور صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرنا، رمی کرنا، یہ سب اللہ کی یاد کے لیے قائم کیے گئے۔ اسی طرح قرآن حکیم میں آیا ہے، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے، اور جو کوئی نیک کام کرے تو اللہ قدر شناس اور دانا ہے۔ طواف کرنے کے بعد سعی کرنا واجب ہے، جس کا مطلب صفا اور مروہ کے درمیان مخصوص طریقے پر 7 چکر لگانا ہے۔ مسجد الحرام کے قریب صفا اور مروہ نامی 2 پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان دوڑنا سعی کہلاتا ہے۔ ناظرین گرامی، حج کے مناسک کے حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، جب تم مناسک ادا کرو تو اپنے آباء و اجداد کے ذکر کی بجائے اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرو۔ دراصل مناہ میں قدیم زمانے میں تجارتی بازار لگا کرتے تھے جہاں اپنے آباء و اجداد کی خوبیاں بڑھا چڑھا کر بیان کی جاتی تھیں، لیکن اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناہ کے اس اجتماع کا رخ اللہ کے ذکر کی جانب موڑ دیا۔ مناہ کے بعد عرفات میں وقوف ضروری ہے اور یہی حج کا سب سے اہم فریضہ ہے۔ یہاں حاجی اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہیں۔ وقوف عرفات کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ عرفات کی وقوف کے بعد مزدلفہ کی طرف روانگی ہو جاتی ہے۔ راستے میں حاجی تسبیح، ذکر اور تلبیح پڑھنے میں مصروف رہتے ہیں۔ یہاں ایک پہاڑ بشر الحرام ہے جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا، اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر الحرام یعنی مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو۔ یہاں حاجی عبادات، ذکر اور استغفار میں مشغول رہتے ہیں۔ یہاں سے حاجی دوبارہ مناہ کی طرف کوچ کر جاتے ہیں جہاں پہنچ کر قربانی کرتے ہیں اور سر منڈواتے ہیں۔ اس کے بعد 3 جمرات کی رمی کرنی ہوتی ہے۔ حج کے فرائض میں احرام باندھنا، عرفات کا وقوف اور طواف زیارت ضروری ہے۔ اسی طرح حج کا خطبہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ حج کے خطبے کے دوران تمام مسلمان اللہ کے سامنے سر جھکائے اپنی مغفرت کے طلبگار ہوتے ہیں، اور یہی وہ لمحات ہوتے ہیں جب حاجیوں پر رب تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ حج کے خطبے کے دوران اکثر روح پرور مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس بار بھی حج کے خطبے میں رکت امیز مناظر دیکھے گئے، جبکہ ایک ایسا واقعہ بھی رونما ہوا کہ جسے سن کر ہر مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ دراصل حج کے خطبے کے دوران امام کعبہ نے آسمان سے نورانی مخلوق اترتی ہوئی دیکھی۔ مسجد نمرہ میں پڑھے جانے والے خطبے کے دوران امام کعبہ نے محسوس کیا کہ حاجیوں کے درمیان فرشتے اتر رہے ہیں۔ اس معجزے کو دیکھ کر امام کعبہ حیران رہ گئے ہیں، اور بعد ازاں انہوں نے اس معجزے کا ذکر بھی کیا ہے، سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی، حج کو مغرور و مقبول بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں خیر اور بھلائی موجود ہو۔ حج میں کوئی گناہ یا دکھاوے کا عنصر نہیں ہونا چاہیے، اس سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ حج میں دینی، دنیاوی، روحانی اور جسمانی تمام فوائد موجود ہیں۔ حج کے اجتماعی عظیم میں ایک دوسرے سے سیکھنے اور استفادہ کرنے کے بہترین مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ دنیا کے ہر خطے سے آئے ہوئے لوگوں کے علم و ہنر، تہذیب و تمدن اور اچھائیاں منتقل ہونے کا بہترین ذریعہ حج ہے۔ حج سے اظہار یکجہتی کی مثال ملتی ہے۔
اللہ سے محبت کرنے والے اپنے کاروبار چھوڑ کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ حج میں وقت، پیسہ، جسمانی تھکن اور مالی پریشانی ہو سکتی ہے، مگر ان تمام تکالیف پر اللہ کی محبت اور خوشنودی غالب رہتی ہے۔ ہر حاجی ہر طرح کی تکلیف برداشت کرنے کا جذبہ لے کر حج کرنے جاتا ہے۔ وہ پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر چیز برداشت کرنی ہے۔ وہ اپنے آپ کو اللہ کے در کا بھکاری سمجھتا ہے۔ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی مغفرت حاصل کر کے واپس لوٹے۔ حج کا اجتماع اخوت دینی کو بڑھاتا ہے۔ یہ عملاً بتاتا ہے کہ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں جو ایک لباس اور ایک جیسی عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان میں اخوت اور بھائی چارگی نظر آتی ہے۔ حج رنگ و نسل، زبان و مکان اور جگہ جیسی امتیازات سے دور ہوتا ہے۔ حاجیوں کا ایک جیسا لباس، ایک جیسی ادا اور عبادات کا ایک جیسا طریقہ ہونا حاجیوں کے مہذب ہونے کی دلیل ہے۔ ہر حاجی ایک اچھے مسلمان اور اچھے انسان کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہر حاجی اپنے ملک اور قوم کی طرف سے محبت اور امن کا سفیر ہوتا ہے اور اپنے ملک اور قوم کی نمائندگی اپنے طریقہ کار سے کرتا ہے۔ اسی بنیاد پر اس کے ملک کے متعلق رائے قائم کی جاتی ہے۔ حج کے ہر فرض اور سنت کو اس کی حدود میں رکھتا ہے۔ وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے حکم کی بجا آوری میں کسی طرح کی کوتاہی نہ رہ جائے۔ حج دراصل انسان کو تحمل و برداشت کا صبر دیتا ہے اور زینت و بناؤ سنگھار کی طرف سے اس کی رغبت ہٹا کر آخرت کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، قرآن مجید میں آیا ہے، جو شخص اس ماہ میں حج کی نیت کرے اور حج کے دنوں میں کوئی برا کام نہ کرے، نہ کسی سے جھگڑے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا۔ اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کعبے کی زیارت کو آیا اور اس نے اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہ کیا تو وہ اپنے گھر اس حالت میں لوٹے گا جس حالت میں اس کی ماں نے اسے جنم دیا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حج کی سنت یہ ہے کہ مومن اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ کے در پر سر تسلیم خم کرے، اللہ کی رضا اور فرما برداری میں اپنا سر جھکا دے، جس کی بنا پر انسان اللہ کی نوازشوں اور عنایتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کے حکم کے مطابق بغیر سلے اور سادہ کپڑے پہنتا ہے، بال بھی منڈواتا ہے، دنیا کے عیش و نشاط ترک کر دیتا ہے، خوشبو سے پرہیز کرتا ہے، مزدلفہ اور عرفات کے پہاڑوں میں پھرتا ہے، لبیک کہتا ہے اور ننگے سر گھومتا ہے۔ اللہ سے محبت رکھنے والا ہی ایسی زندگی کو قبول کر سکتا ہے۔ حج محض جسمانی سفر ہی نہیں بلکہ روحانی سفر بھی ہے۔ یہ نسل، قومیت یا سماجی حیثیت سے قطع نظر ہے، دنیا کے کونے کونے سے مسلمانوں کے اتحاد کی علامت ہے۔ آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حج کی سعادت بخشے اور تمام ارکان ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔